نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 135 سورۃ النحل آیت نمبر 1 to 21 1 سے لے کر 21 تک انشاءاللہ۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے۔ النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں نعمتوں کا ذکر ہے اور اس سورت کا حق یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ سورہ ابراہیم میں نعمت ایمان اور قرآن کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ حجر میں مادی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس سورہ میں کائنات اور مخلوق سے ریلیٹڈ نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید نعمتوں کا ذکر اس سورہ میں آپ کو ملے گا۔ ان تمام صورتوں میں شکر ادا کرنے کا سبق ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سورۃ النحل مکی سورت ہے۔ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفت انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے مضامین جس میں شرک کو رد کیا گیا ہے، کائنات اور مخلوق سے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ توحید کو واضح کیا گیا ہے اور نہ ماننے والوں کو وارن کیا گیا ہے، اور دعوت اللہ کے کاموں میں آنے والی مخالفت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی مانگو اس کو۔ یہاں اتا فعل ماضی ہے، یعنی وہ آ پہنچا، وہ آ گیا۔ مستقبل کی بات کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اور ایسا تاکید کے لیے کیا جاتا ہے۔ مستقبل کی صیغے کے بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا جانا اس بات کی وضاحت ہے کہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ کس چیز کا وقوع؟ اللہ کے فیصلے کا۔ یہاں امر اللہ سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، پس جلدی نہ مچاؤ۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے مغرب کی جانب سے ڈھال کی طرح سیاہ ابر نمودار ہوگا، اور وہ بہت جلد پورے آسمان پر پھیل جائے گا، یعنی ایک کالا بادل آئے گا اور وہ پورے آسمان پر پھیل جائے گا۔ پھر وہ پکارے گا، اے لوگوں۔ لوگ تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے، کیا تم نے کچھ سنا؟ تو ان میں سے کچھ لوگ ہاں میں جواب دیں گے اور بعض شک کریں گے۔ وہ پھر دوسری دفعہ پکارے گا، اے لوگوں۔ تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم نے کچھ سنا؟ تو وہ سب کہیں گے ہاں۔ پھر وہ تیسری مرتبہ منادی کرے گا اور کہے گا، اے لوگوں، امر الہی آ پہنچا، جلدی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے بعد قیامت اتنی جلدی آ جائے گی کہ دو شخص جو کسی کپڑے کو پھیلائے ہوئے ہوں گے سمیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا اور ابھی پانی پلا نہ پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، اور دودھ دھونے والے بھی پی نہ سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ ہر ایک نفسا نفسی میں لگ جائے گا۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، یعنی جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہوگا، اس کو پھر اب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ پس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں، یعنی اتنی جلدی آئے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہ سکے گا،
اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کروا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا، اور قیامت اس حال میں یعنی اس قدر تیزی سے واقع ہوگی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں امر اللہ سے پہلی مراد کیا ہے؟ قیامت، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی مچاؤ۔ دوسری مراد امر اللہ سے عذاب ہے جسے مشرکین مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسری مراد ہجرت کا فیصلہ بھی ہے کہ ہجرت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس قوم کا نتیجہ بھی طے ہو چکا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، بدر میں بدلہ پایا، اور 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ ان کفار کی عزت ختم ہو گئی، اور ہجرت کے 10 سال کے اندر عرب کی پوری زمین سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اور اللہ قیامت کے لانے پر، عذاب کے لانے پر قادر ہے۔ جو بھی مشرکین کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ نے بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اپنی برات کا اعلان کیا ہے کہ جن کی محبت میں پڑھ کر لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینزل الملائکۃ، وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ وحی کے یا پھر ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان یہ کہ انذرو، خبردار کرو، ڈراؤ، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر، انا، میں، فاتقونی، پس ڈرو مجھ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے یعنی وحی کے۔ قرآن میں روح کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک فرشتوں کے لیے، پھر یہ کہ بامانہ وہ لطیف جوہر جو جاندار میں موجود ہے، یعنی انسانی روح کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح بامانہ وحی بھی ہے، یعنی وحی کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے۔ تو پہلا معنی فرشتہ، روح سے مراد عام فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی، مگر جب روح القدس یا روح الامین کے الفاظ آئیں تو مراد صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ پھر یہ کہ عام فرشتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 17 میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، یعنی ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یا فرشتہ بھیجا۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح بامانہ وہ لطیف جوہر جو جاندار میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے اس جاندار کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو جاندار بے جان ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ اور جب وہی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتری۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پر اتری۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کے آیت نمبر 194 میں فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا مسکن تھا، تو انسانی روح بھی اس سے مراد ہے۔ پھر یہ کہ روح بامانہ وحی الہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المؤمن آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا پیغام نازل کرتا ہے۔ چنانچہ وحی بھی روح ہے، اس کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی روح ہیں، اور اس کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر ہوا، یعنی ان کے دل پر ہوا۔
اس مقام پر جو وحی کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر روح نہ رہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح صالح زندگی گزارنے کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی طور پر انسان تبھی زندہ ہوتا ہے جب اسے قرآن اور سنہ کا علم ملتا ہے۔ غور طلب نکتہ یہاں یہ بھی ہے کہ لفظ الملائکہ استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، مگر اس سے مراد صرف ایک فرشتہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ وحی لانے کا کام وہی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں الملائکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مگر مراد اس سے جبرائیل امین ہے۔ عربی زبان میں بڑوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی یہی ہے کہ یہاں سے مراد جبرائیل امین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے اپنے حکم سے، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان مشرکوں کے دو اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبوت کے لیے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں علی من یشاء من عبادہ کے جو الفاظ آئے ہیں اس سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ان انبیاء کی تعلیمات اور ان انبیاء کا مشن کیا ہے وہ آگے پتہ چل رہا ہے کہ خبردار کیا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی سے ہی ڈرنا چاہیے۔ یہاں جو توحید کی بات ہوئی انہ لا الہ الا انا، یہ تبلیغ کا آغاز ہے، یعنی ابتدا اس بات سے ہونی چاہیے۔ توحید کا پیغام لوگوں کو سب سے پہلے دیا جائے گا، اسی توحید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے گا، اور تکمیل تقویٰ سے ہے، جیسا کہ فتقونی کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ یعنی انبیاء کا مشن کیا ہے؟ توحید کا پیغام دینا اور لوگوں میں تقویٰ پیدا کرنا، لوگوں کو تقویٰ اختیار کروانا۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا پیغام کیا ہے؟ توحید۔ جب توحید کا پیغام دیا جائے گا تو obviously شرک کی نفی ہوگی، اس کی تردید ہوگی، اور پھر ان تعلیمات کی تکمیل تقویٰ سے ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب یہاں سے توحید کے دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی بامقصد پیدا کیا، اور دوسرا معنی جیسا ان کو ہونا چاہیے ویسا بنایا۔ اس منظم کائنات سے توحید کی دلیل لی جا رہی ہے۔ ایک ایک چیز کائنات کی ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہے۔ اس منظم کائنات سے بے شمار فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر اس کائنات کی تخلیق میں کوئی اور شریک ہوتا تو یہ نظام وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا، اور اگر وجود میں آ بھی جاتا تو اس میں ڈسپلن نہ ہوتا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ خالق اور مالک کو لوگ پہچانے۔ اللہ کریٹر ہے اور باقی سب اس کی کریشن ہے۔ جو لوگ بھی شرکیہ باتیں کرتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی اما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک نطفے سے، فاذا، تو جب ہوا وہ، خصیم مبین، کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ انسان اپنی حالت کو دیکھے اور اپنی حقیقت کو دیکھے، پھر سوچے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اپنے خود ساختہ نظریات کے حق میں خوب بحثیں کرتا ہے، عقلی اور نقلی دلیلیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک ننھی سی بوند سے انسان کو پیدا کیا گیا، وہ اس حقیر چیز سے بھی کتنا قابل بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر چیز سے کتنی قابل چیز بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا معنی اس آیت کا کہ اس سے مقصود انسان کی سرکشی کا اظہار ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے 79 میں آتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہوں گی؟ کہہ دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تنبیہ فرمائی ہے کہ اس انسان نے جو کہ ایک کمزور نطفے سے پیدا ہوا ہے، بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف حجت کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کی. کیونکہ یہ انسان جب پروان چڑھتا ہے جو کہ بہت ہی حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے خالق کے معاملے میں کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو جاتا ہے. وہ اپنی پاور کو فیل کرتے ہوئے اپنی عاجزی بھول جاتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس خالق نے اسے پیدا کیا تھا انسان اسی کا ہو جاتا، ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرتا، اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتا، اسی کو ہی سجدہ کرتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرایا. اور اس کی ہٹ درمی دیکھیے کہ اس نے اپنے شرک پر جسٹیفیکیشنز بھی دی، بحث اور مباحثہ کیا. تو انسان اگر اپنی اصلیت پر غور کرتا، اپنے رب کی کبریائی کو محسوس کرتا تو کبھی نہ جھگڑتا. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تو تجھے تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جب میں نے تجھے برابر کیا اور تجھے مضبوط کیا پھر تو اکڑ کر چلنے لگا اور جمع کرنے لگا یعنی مال و دولت، اور اسے خرچ کرنے سے رکا رہا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکا رہا. پھر جب تیری جان حلق میں پہنچی تو تو کہنے لگا اب میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اب صدقے کا وقت کہاں ہے. اسے مستدرک حاکم، مسند احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہے اور اس آیت میں انسان کی سرکشی کا اظہار بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین.